السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا 6واں باب، تاریخ پاکستان حصہ 2، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان میں لڑی جانے والی سوویت یا اس روسی لڑائی کا آغاز دسمبر 1979 میں ہوا، جبکہ اس لڑائی کا اختتام فروری 1989 میں ہوا۔ اس طرح یہ لڑائی 9 سال تک جاری رہی۔ واضح رہے کہ روس اس وقت USR یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا کہلاتا تھا۔ ابھی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ترکمانستان، کرغزستان، آذربائیجان، یہ ریاستیں اس وقت روس کے انڈر تھیں۔ یہ لڑائی دراصل امریکہ جو کہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور تھا، اور روس اس وقت یوں کہیں کہ ڈوبتی ہوئی سپر پاور تھا، ان کے درمیان میں گویا یہ ایک سرد جنگ تھی۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو افغان فوج کے نام پر روسی فوج لڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ساری دنیا کے مجاہدین روس کے خلاف برسر پیکار تھے۔ امریکہ اور روس کے درمیان یہ سرد جنگ تھی، اور اس سرد جنگ کی وجہ سے امریکہ کھل کر روس کے خلاف لڑ نہیں سکتا تھا، مگر امریکہ کی CIA اور پاکستان کی ISI نے کھل کر مجاہدین کی تربیت اور ہر طرح سے مدد کی۔ اربوں ڈالر کا سرمایہ برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، پاکستان اور دوسرے ممالک نے روس کے خلاف لڑنے کے لیے مجاہدین کو مہیا کیا۔ پاکستان نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور پاکستان نے بھی ہزاروں مجاہدین روس کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے۔ افغانستان میں روسی فوج کے خلاف یہ لڑائی کیوں لڑی گئی؟ عزیز طلباء طالبات، آئیے اب میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ 1885 میں روسی افواج نے دریا آمو کے جنوب میں واقع ایک نخلستان پنج دہ نام کا یہاں پر طاقت کے زور پر افغان افواج سے چھین لیا۔ اس واقعہ کے بعد 1885 سے 1887 کے دوران انگریزی، روسی اور افغان نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ سرحدی کمیشن نے اتفاق رائے سے افغانستان اور روس کے مابین سرحد کا باقاعدہ تعین کر لیا۔ افغان علاقے میں سوویت دور تک روس کا اثر و رسوخ جاری رہا۔ 1955 سے 1978 کے دوران سوویت یونین کی جانب سے افغانستان کو اربوں روپوں کی معاشی اور فوجی معاونت فراہم کی گئی۔ 1978 میں جب انقلاب آیا تو 27 اپریل 1978 میں عوامی جمہوریہ افغانستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انقلابی حکومت نے افغانستان میں ایک غریب دوست اور کسان دوست سوشلسٹ معاشی ایجنڈا متعارف کروایا۔ اس حکومت کے سوویت یونین کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے۔ 5 دسمبر 1978 کو سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان دوستی کے ایک باقاعدہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سوشلزم کے بڑھتے ہوئے قدموں سے امریکی سامراج کو خطرہ تھا۔ CIA کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین آپریشن شروع کیا گیا۔ جولائی میں باقاعدہ اس آپریشن یعنی سائیکلون نام تھا اس آپریشن کا، اس کا آغاز کر دیا گیا، اور افغانستان میں اس دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے دسمبر میں افغان حکومت کی دعوت پر روس کو مداخلت کرنا پڑی۔ اس طرح 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں۔ روسی افواج کی افغانستان میں آمد سے پاکستان کے لیے بھی ایک نیا چیلنج پیدا ہوا۔ اس وقت کے حکمران جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ روسی افواج کی افغانستان میں آمد پر اسلامی دنیا کا کیا رد عمل تھا؟ عزیز طلباء طالبات، آئیے اب اس بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے سوویت اتحاد کی افغانستان پر حملے کی بھرپور مخالفت کی۔ خاص کر تمام اسلامی ممالک نے اس کی سخت مخالفت کی، اور تقریباً 34 اسلامی ممالک نے باقاعدہ طور پہ ایک قرارداد پاس کی اور سوویت اتحاد کی ایک اسلامی ملک افغانستان پر یلغار کی مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک نے یہ مطالبہ بھی کیا
کہ سوویت اتحاد جلد از جلد افغانستان سے اپنی افواج کو واپس نکال لے۔ جب تک سوویت اتحاد کی افواج افغانستان میں رہیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے بیشتر اسلامی ممالک نے افغان مجاہدین کی ہر طرح سے امداد کی۔ افغانی عوام ملک کے اندر دہشت گردی، خانہ جنگی اور نام نہاد غریب دوست اور کسان دوست افغان حکومت کے سخت خلاف تھی۔ تو روس کے حملے کے نتیجے میں افغانستان کی عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور باقاعدہ طور پہ جہاد شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان نے اخلاقی مدد کی اور اس طرح افغان مجاہدین کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی اور 1986 تک روس تو بالکل ہی مایوس اور بے بس ہو گیا تھا کہ یہاں پر قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ لیکن افغان مجاہدین کے ساتھ اس نے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ کچھ وقت کے بعد جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ عزیز طلبہ طالبات، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روس اور امریکہ کے درمیان میں دراصل یہ ایک سرد جنگ تھی۔ امریکہ ابھرتی ہوئی سپر پاور تھا اور افغانستان میں روسی افواج کو پھنسا کر دراصل امریکہ روس کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینا چاہتا تھا، اور اس کی مرضی کے خواہش کے مطابق ہی ہوا، اور بالآخر اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان میں جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، صدر محمد ضیاء الحق کی خواہش تھی کہ جب تک روسی افواج مکمل طور پر افغانستان سے نہیں نکل جاتی، پاکستان اس جنیوا معاہدہ پر دستخط نہیں کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے صدر پاکستان کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا اور جنیوا معاہدہ میں باقاعدہ طور پہ شامل ہوئے اور دستخط کر لیے۔ اس معاہدہ کے مطابق روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اپنی افواج واپس بلا لی، اور اس طرح افغانستان سے روسی فوج کا انخلا ہوا اور جہاد افغانستان ختم ہوا۔ چونکہ پاکستان اور افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہیں، دونوں ممالک کے درمیان پرانے مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے روس کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستانی معاشرے پر بڑے دور اثرات مرتب ہوئے۔ خصوصاً افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کی طرف رخ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ ان پناہ گزینوں میں تاجر، سفارتکار، سیاح، طالب علم اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ یعنی یہاں پاکستان میں آ کر ان لوگوں کو پاکستان نے ایڈجسٹ ہونے کا باقاعدہ طور پہ نہ صرف موقع دیا بلکہ ان کی بھرپور مدد کی۔ یہ لوگ 1980 کی دہائی میں یعنی سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے کے وقت پاکستان میں آنا شروع ہوئے تھے۔ افغانستان سے آنے والے یہ مہاجرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، جن میں خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات، بلوچستان، اس کے علاوہ ملک کے باقی 2 صوبوں پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں بھی آ کر آباد ہوئے۔ حکومت پاکستان نے ان مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی۔ اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تحت ان کو اپنے ہاں باقاعدہ طور پہ پناہ دی، ان کی رہائش، خوراک اور ان کے لباس، علاج، معالجہ، ایون کہ جو بھی ان کی اس وقت کی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات واقعی قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے افغان پالیسی، جو کہ ان کی کامیاب افغان پالیسی تھی، اس وجہ سے پاکستان کا عالمی سطح پر جو ایک مقام ہے اس کو کافی بلند کیا، اور دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک نے، اسلامی برادری نے جنرل محمد ضیاء الحق کی اس افغان پالیسی کی تعریف کی اور پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج آپ نے مطالعہ پاکستان کے 6 باب تاریخ پاکستان حصہ 2 سے
جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات کے بارے میں پڑھا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔